خدا ایک ہے تو اس میں اب ہمیں کسی کے فتوے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ ایک ہے کہ نہیں ہے. یا مثلا 1,34,000 انبیاء ہماری ہدایت کے لیے بھیجے گئے. اب اس میں ہمیں کسی کی تقدیر کی ضرورت نہیں ہے کہ 1,25,000 تھے یا 1,30,000 تھے یا 1,20,000 تھے. نہیں, اس میں ہم کمی اور زیادتی کرنے کا حق نہیں رکھتے. ایسے ہی جو اور چیزیں ہیں, قیامت ہے, نبوت ہے, امامت ہے, عدالت ہے, ان ساری چیزوں پر ہمیں عقیدہ رکھنا ہے. البتہ کوشش یہ ہو اقوال معصومین کے ذریعے ہم توحید کو پہچان کر, عدالت کو پہچان کر, نبوت کو پہچاننے کی کوشش کریں, امامت کو پہچاننے کی کوشش کریں. البتہ اگر ہم اپنا شعور نہیں رکھتے, ظاہر ہے کہ خدا کی یکتائی میں کتنا غور و فکر انسان کر سکتا ہے. باقی مراحل میں تو معصومین نے منع کیا ہے کہ اس کی وحدانیت پر بہت غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ نہ اس کی کوئی کیفیت ہے نہ وہ کسی زمانے میں ہے. ان ساری چیزوں سے منظم ہوا ہے. وہ ایک ہے, ایسا ایک ہے جس کا کوئی دوسرا نہیں, اور نہ ہی مستقار والا ایک ہے کہ 1 2 3 4 5. وہ ایسا ایک جو فقط ایک ہے, اس کا نہ کوئی ثانی ہے, نہ کوئی نظیر ہے, نہ اس جیسا کوئی ہے. اب یہ جو فروع کی منزل آتی ہے, آج کی فروع دین میں قدم قدم پر اب ہمیں تقلید کی ضرورت پڑے گی, نماز کے لیے, روزے کے لیے, دیگر چیزوں کے لیے. ان مراحل میں ہمارے بچے جو ابھی تک شاید تقلید کے مفہوم کو نہ سمجھ سکے ہوں, تو ان کے لیے ضروری ہے کہ زمانے غیبت ہمارے زمانہ والے مشتہر جامع شرائط کی پیروی کا, تقلید کا ایک عہد کریں کہ ہاں ہم مثلاً عید اللہ سستانی صاحب کی فتوے پر عمل کریں گے, اس پر عمل کرتے ہیں. اچھا, یہ تقلید بات بتلانے والی چیزیں ہوتی ہیں کہ امام کی تقلید کیوں نہیں کرتے, غیر معصوم کیوں کرتے ہو. تو ظاہر ہے کہ امام کی تقلید نہیں بلکہ امام کی بیعت ہوتی ہے, معصوم کی بیعت ہوتی ہے, تقلید نہیں ہوتی. غیر معصوم کی تقلید, ہاں یہ تقلید, اس کا فائدہ ہمیں حاصل ہوگا کہ ہم علم و عمل کے راستے میں مضبوط قدم رکھ کر اپنے کردار کو اتنا مضبوط بنا لیں گے کہ ہم جب امام پر ظہور ہو تو انشاءاللہ اپنے ہاتھ پر پہل کرنے کے لائق بن سکیں. اس وقت کے لیے یہ معاون تقلید ثابت ہو. اس کے علاوہ فروع میں دیکھا جائے کئی ایک چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے عمل کو کھوکھلا کر دیتی ہیں, ہمارے عمل کو کمزور کر دیتی ہیں, ہمارے عقیدے کو ادھورا بنا دیتی ہیں. کچھ اچھی صفتیں ایسی ہیں جو ہمارے ایمان و عمل میں 4 چاند لگا دیتی ہیں, جیسے حسن اخلاق کی صفت. کچھ بری چیزیں ایسی ہیں جیسے نفاق ہے, منافقت ہے. حالانکہ یہ وسیع موضوع ہے, اس پر بھی تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے کہ آخر نفاق کی حیثیت کیا ہے, نفاق کس انداز سے انسان کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے. اس کا اظہار ہو جاتا ہے کبھی, اس کا اظہار کبھی نہیں ہو پاتا. اس پر مکمل بحث کرنے کے آئندہ انشاءاللہ اس پر تفصیلی گفتگو ہوگی, لیکن مختصراً یہ جان لیں کہ جس چیز کا ارادہ ہو وہ مضبوط ارادہ ہو. اب ہلکی سی جھلک میں آپ کو دکھا دوں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام
آپ اپنے گھر کے سامنے دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے فرزند اسماعیل بھی بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں آپ کا ایک صحابی آیا جس سے میرے گفتگو ہوئے اور کچھ دیر کے بعد گھر کے اندر جانے کا قصد کیا آپ نے۔ وہ صحابی اٹھا اور آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے دروازے تک آیا۔ آپ امام اور آپ کے فرزند گھر کے اندر داخل ہو گئے اور وہ بندہ خدا حافظ سے وہاں سے واپس ہو گیا۔ جب اندر چلے گئے تو آپ کے بیٹے اسماعیل نے کہا کہ بابا جان آپ نے اس صحابی کو اندر نہیں بلایا، جبکہ اگر آپ آنے کے لیے کہتے تب بھی وہ نہ آتا، قتل کرنے والا بچا۔ امام نے اسی بات کی طرف متوجہ کیا، فرمایا کہ چونکہ میرا ارادہ مضبوط تھا کہ میں گھر میں آؤں اور اس کو لے کر نہ آؤں، لہذا یہ دو رنگی کا طریقہ کہ مثلاً دل میں یہ رہے کہ ہاں نہ آئے تو بہتر ہے، اوپر ہی سے پوچھ لیں۔ اسماعیل کے کہنے کا مطلب یہی تھا کہ آپ کے دل میں بنے تھا کہ آپ یہ چاہتے تھے کہ وہ گھر کے اندر نہ آئے، لیکن اوپر ہی سے یوں ہی آپ پوچھ لیے ہوتے تو وہ آتا نہ واپس چلا جاتا۔ لیکن امام کا عمل فرماتے ہیں کہ میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ جو میرے دل میں نہ ہو اس کے لیے میں رواداری یا رسمی طور پر کوئی عمل نہ چاہوں، بلکہ جو دل کے اندر مضبوطی کے ساتھ ہے اس پر میں نے عمل کیا۔ جبکہ یہ نفاق نہیں کہا جائے گا ایک طرح سے، لیکن یہ احتیاط امام کی انسان سے ہوتا ہے۔ ہم آپ کیا کرتے ہیں، نماز کتنے مواقع ایسے آتے ہیں اندر کچھ ہے باہر کچھ ہے، اور صرف مباح چیزوں کے لیے نہیں، اسی کے ذہن میں نمازوں کے اندر جھوٹ ہو جایا کرتے ہیں، اندر کچھ ہے باہر کچھ ہے۔ یاد رکھیں کہ اگر کسی سے چھوٹی سی ملاقات بھی کریں تو کھلے دل سے ملاقات کریں، نفس کی پاکیزگی کے ساتھ ملاقات کریں، اس لیے کہ اللہ کو نفاق پسند نہیں ہوتی کہ اندر کچھ ہو باہر کچھ ہو۔ یہ تو ایک چھوٹی سی جھلک ہے، باقی آئندہ اس پر ایک تفصیلی گفتگو کرنے کی ضرورت ہے۔ اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جنہیں نہ ہم گناہ سمجھتے ہیں نہ ہم برا سمجھتے ہیں، یہاں تک کہ یہ چیز خصوصاً نفاق والا شعبہ ہمارے سماج میں اپنے پنجے اس طرح سے گاڑ چکا ہے کہ اس کو ہم برا بھی نہیں سمجھتے، بڑا اچھا لگتا ہے، اور ایسے انسان کو بھی بہت پسند کرتے ہیں جبکہ جانتے ہیں کہ اندر کچھ ہوگا باہر سے کچھ ہوگا۔ لیکن سماج کا دباؤ ہے، یاد رکھیں سماج ہی ہے، لیکن سماج جب تک معصومین کی سیرت کے دائرے میں نہ آ جائے، جب تک اللہ و رسول کی خوشنودی کے دائرے میں نہ آ جائے تو اس سماج کو ہم سماج ہی نہیں سمجھتے۔ لہذا سماج کے اندر بھی طہارت پیدا کرنا یہ ہمیں آپ کی ذمہ داری ہے۔ کوئی الگ کا معاشرہ آپ کو اخلاقیات نہیں بتائے گا، بلکہ ہم آپ خود ایک دوسرے کو اخلاقیات کی طرف متوجہ کریں گے، اور اس طرح کے موذی امراض سے بچانا ہمیں آپ کی ذمہ داری ہے۔ پہلے خود بچے پھر دوسروں کو بچانے کی دعوت دیں۔ پروردگار عالم ہم سب کے اعمال کو قبول فرمائے، ہم سب کے توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق